بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کل ایک لیکچر ڈلیور کیا تھا۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آج اسی سبق کے حوالے سے دوسرا لیکچر ڈلیور کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علامہ شبلی نعمانی کی تحریر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کے دوران آپ پیدا ہوئے۔ 1857 ایک شور انگیز سال تھا جب برصغیر کے اندر، بالخصوص دلی کے اندر یا کچھ اور علاقوں میں جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی۔ تو اس زمانے میں جناب شبلی پیدا ہوئے اور 1914 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ 1914 عیسوی ایک اور ہنگامہ خیز سال تھا، کیونکہ 1914 عیسوی میں بھی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور اس وقت شبلی دنیا سے سدھار گئے۔ ہم نے آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 1 کے ابتدائی 2 اقتباسات کل پڑھ لیے تھے۔ ان میں کچھ الفاظ کے معنی میں نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے درج کر دیے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ مناقب، منقبت کی جمع، اوصاف، خوبیاں، موصوف جس کی تعریف بیان کی گئی ہو، اخلاق، خلق کی جمع، اچھی عادات، عدل، انصاف، نقل کرنا، روایت کرنا، قابل لحاظ، لائق توجہ، طرز عمل، برتاؤ، سلوک۔ لقب، وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے پڑ جائے۔ شخصی حالت، ذاتی حالت۔ مسند خلافت، خلافت کی کرسی یا تخت۔ متمکن ہونا، بیٹھنا۔ جاگیر، حکومت کی طرف سے عطا کردہ زمین۔ یہ کچھ گزشتہ روز کے الفاظ اور ان کے معنی جو یہاں لکھے نہیں گئے تھے، صرف بیان کیے گئے تھے، آج انہیں لکھ دیا گیا ہے تاکہ عزیز طلباء و طالبات آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج ہم صفحہ نمبر 1 پر تحریر کردہ درسی سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا اقتباس پڑھیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا ایک بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے اندر کچھ الفاظ کے معنی درج کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلاطین بنی امیہ،
سلاطین بنی امیہ، امیہ کے خاندان سے متعلقہ سلاطین، سلاطین کی واحد ہے سلطان، اور سلطان کا معنی ہے بادشاہ، سلطان کی جمع ہے سلاطین۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مروان بن محمد تک 14 اموی حکمران ہو گزرے ہیں۔ تو یہ کم و بیش 61 ہجری سے کچھ پہلے کا زمانہ، اس سے لے کر 132 ہجری تک کا زمانہ ہے جو بنی امیہ کے خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس ایک دوسری بات جو اس پیراگراف کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے سلاطین تیموریہ، تیمور کی نسل کے حکمران۔ بابر تا بہادر شاہ ظفر، بابر نے 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان کے اندر اپنے اقتدار کا آغاز کیا، اور یوں یہ مغلیہ اقتدار کا آغاز بھی تھا۔ بابر کے بعد ہمایوں، اکبر، پھر جہانگیر، اس کے بعد شاہ جہان، اور اس کے بعد اورنگزیب، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اس سلاطین تیموریہ کا آخری بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ سلاطین بنی امیہ اور سلاطین تیموریہ، ان دونوں کے درمیان اس اقتباس کے اندر کچھ یکسانیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر جیسا کہ میں ایک دو الفاظ کے معنی بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اس کو سمجھنا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جاگیر کا لفظ آیا ہے، حکومت کی طرف سے عطا کردہ زمین، تو یہ کوئی مزید مشکل لفظ یہاں پر اس پیراگراف کے اندر موجود نہیں ہے۔ سلاطین بنی امیہ اور سلاطین تیموریہ کے درمیان کون سی یکسانیت پائی جاتی تھی؟ دراصل یہ دونوں جو عہد گزرے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے، اس کے بعد کے جو دونوں عہد ہیں بنیادی طور پر ملوکیت کے عہد ہیں۔ باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اور یوں بہت سے حکمران بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو اقتدار ایک ہی خاندان کے پاس رہ جاتا، اور دوسری بات یہ کہ جس خاندان کے پاس یہ اقتدار رہ گیا ہوتا تھا وہ خاندان ملک کے تمام وسائل کے اوپر قابض ہو جاتا۔ خاندان کے شہزادے اور خاندان کی شہزادیوں کو بہت سی جاگیریں مل جاتی تھیں، اور وہ سلطنت کے اور جو ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا تھا اس کے اوپر شاندار اور شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ سلاطین تیموریہ کا عہد دیکھ لیجئے یا پھر سلاطین بنی امیہ کا زمانہ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے شہزادوں کو بہت سی جاگیریں عطا کر دی گئی جو عام لوگوں کی ہوتی تھی۔ عام لوگوں کا جس کے اوپر حق ہوتا تھا انہیں لے کر شہزادوں کو وہ زمینیں دے دی جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ کچھ حکمران طبقہ یا چند طبقات حکومت کے پیسے پر یا مملکت کے پیسے پر زندگی کے ہر طرح کا لطف اٹھایا کرتے تھے، جبکہ عوام کا زیادہ تر طبقہ بہت ہی پست لیول کی زندگی گزارتا ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اس نے یہی بتایا ہے، جناب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا ان سے چھین لیا، اور جاگیروں کے انداز میں یا جاگیروں کی صورت میں شہزادوں کے اندر بانٹ دیا۔
یہ بہت بڑا ظلم تھا، یہ غضب تھا، اور یہ کسی طرح بھی دنیا کے کسی خطے میں روا نہیں ہے، اور بالخصوص اسلامی سلطنت کے اندر اس طرح کا استحصال تو بالکل بھی بے جا ہے، بالکل بھی روا نہیں ہے۔ اور جب سلاطین بنی امیہ کے مختلف حکمران یہ سارا کچھ کرتے رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، تو آپ تو ایک ولی اللہ تھے، آپ تو اللہ کے محبوب بندے تھے، اور آپ کے لیے اقتدار بہت بڑی چیز نہیں تھا۔ آپ کا سب سے بڑا سردرد یہی تھا کہ سلاطین بنی امیہ نے جو بہت سی جائیدادیں اپنے خاندان میں بانٹ دی ہیں، جو عام عوام کا حق تھا، انہیں دی جائیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی بات تھی، اور خاندان اس حوالے سے کوئی بھی بادشاہ اگر ایسا کرتا تو پورا خاندان اس کے خلاف ہو جاتا، یہ جائے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرنے جا رہے تھے۔ اس پیراگراف کے اندر یہی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، ہم اس سے اگلا اقتباس پڑھتے ہیں۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ جی، آپ نے اس پیراگراف کے اندر دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی پھوپھی کو بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر کچھ الفاظ آپ دیکھ لیجئے اس پیراگراف کے اندر جو آئے ہیں، کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر تحریری سند تصدیق نامہ کہتے ہیں، مقدم، افضل، سفیر، نمائندہ، برہم، ناراض۔ یہ الفاظ اس پیراگراف کے اندر، اس اقتباس کے اندر آئے ہیں۔ عزیز طلباء، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا تھا جو ہر حکمران کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ حق پرستی چاہتے تھے اور غضب کی ہوئی جاگیریں واپس کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان یہ نہیں چاہتا تھا۔ شہزادے انہیں جاگیروں کی وجہ سے تو اللے تللے کر رہے تھے، ان کے گھر سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، عوام بھلے جیسی بھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شہزادوں کی زندگیاں بہت ہی خوبصورت اور اشرافیہ کی زندگیاں تھیں۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے سب سے قریب ترین رشتہ دار یعنی ان کی پھوپھی کو ان کے پاس بھیجا، اور ان کی پھوپھی نے انہیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا ہے، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس ارادے سے ٹل جائیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کا اقتدار رہے گا اور نہ ہی خدا نخواستہ زندگی۔ لیکن یہاں پر کوئی عام حکمران نہیں تھا، یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبہ ولی اللہ تھا، جو صرف حکمران نہیں تھا، جسے حکمرانی کی بھوک بھی نہیں تھی، جسے اقتدار کی بھوک نہیں تھی، وہ تو صرف اور صرف عوام کی خاطر، لوگوں کی خاطر یہاں پر اقتدار کر رہا تھا، اور اس نے پوری کوشش کر رہا تھا کہ عوام کو ان کے حقوق واپس کیے جائے، اور انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بڑی باکمال بات کی، انہوں نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، میں یعنی کہ میری زندگی چلی جائے
میرا اقتدار چلا جائے، عہدہ چلا جائے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے اگر ڈر ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کا ڈر ہے، کیونکہ اگر میں نے بھی اسی روش کو اپنایا جس پر مجھ سے پہلے حکمران چل رہے تھے تو میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، اور ایک دن آئے گا جب مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور میں اس کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، ہم صفحہ نمبر 2 کے دوسرے اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مقہول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مقہول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کو شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عزیز طلباء، اس اقتباس کے اندر کچھ مشکل الفاظ آ گئے ہیں، آئیے ان کے معنی اور مفاہیم دیکھتے ہیں۔ دب کر، مرعوب ہو کر، خدا لگتی کہنا، حق بات کہنا، غاصب، ناجائز قبضہ کرنے والا۔ اس پیراگراف کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک دو اور باتیں آ گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جاگیریں جو خاندان بنی امیہ کے مختلف شہزادوں کو تقسیم کی گئی تھیں، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو بھی کچھ جاگیریں عطا ہوئی تھیں۔ اسی طرح باقی خاندان کے پاس بھی تھیں، لیکن سب سے پہلے جب بھی حکمران کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا کوئی شخص بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اچھے کام کا آغاز خود اپنی ذات سے کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بدو نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ نے دو چادروں سے آپ کے لباس بنا ہوا ہے، جبکہ جو مال غنیمت میں آئی تھی ان میں سے ہر ایک شخص کو ایک ایک چادر عنایت ہوئی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے عہد کے عظیم عادل شخص تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کہا کہ یہ جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیں گے۔ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی ہاں، ایک ایک چادر آئی تھی، سب کو ملی ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی چادر والد محترم کو دے دی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قد لمبا تھا اور دو چادروں سے آپ کا لباس مبارک بنتا تھا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس بدو نے کہا کہ اب میں آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ یعنی حکمران کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے اچھے کام کا آغاز کرے۔ اگر وہ اپنے اغراض و مقاصد کو ترجیح دے گا تو اس کی بات پر لوگ کان نہیں کریں گے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سوچا کہ وہ اپنی جاگیریں واپس کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے علماء سے مشورہ مانگا، اور علماء میں 3 علماء وہاں پر موجود تھے جو اس عہد کے عظیم علماء تھے، مقہول اور دوسرے مہران، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، تینوں موجود تھے وہاں پر۔ اور ان سے جب سوال کیا
تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہ دیا۔ یقیناً وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم شخصیت تھے، لیکن وہ بادشاہ بھی تو تھے۔ علماء کو علم نہیں تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے دب کر جواب دیا۔ اس کے بعد جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا، ان سے رائے طلب کی۔ تو عبد الملک بھی تو بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، کسی عام شخصیت کے بیٹے تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لیت لعل کے فوراً کہہ دیا کہ یہ زمینیں جن کی ہیں انہیں واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کے اندر کچھ مزید الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ غاصب، ناجائز قبضہ کرنے والا، مجاز، حقدار، جائز قرار دینے والا۔ اب ہم اس کے بعد اگلے اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا مالک خدا ہے، یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ عبد الملک نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ اس اقتباس کا ایک حصہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزاحم جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب غلام تھا اور وہ اس کی بہت سی باتیں مانتے تھے۔ جب علماء نے دب کر جواب دیا اور کوئی واضح رائے نہ دی، تو اس کے بعد مزاحم سے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ دربار میں موجود تھا۔ اس سے ایک تو یہ واضح ہوتا ہے کہ غلاموں کا مقام و مرتبہ کیا رہا ہے معاشروں کے اندر۔ جب تک بردہ فروشی رہی یا جب تک یہ غلامی کی زندگی رہی، تو غلاموں کو تو بیچا جاتا تھا، ان کی منڈیاں لگائی جاتی تھی۔ لیکن یہ کیسا غلام ہے کہ بادشاہ وقت جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت بڑا مشورہ لے رہے ہیں۔ جب یہ بات اسے پتہ چلی تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح کر دیا کہ آپ کی اپنی اولاد بھی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ساری جاگیریں لوگوں کو واپس کر دیں تو کل آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اولاد کیا کھائے گی؟ کیسے پلے گی؟ ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا مالک خدا ہے اور وہ سب سے بڑا رازق ہے، رزق اس کے ذمہ ہے، اس نے پالنا ہے، جاگیروں سے کون پلتا ہے؟ اور وہاں سے گھر چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھا اور حضرت عبد الملک کے پاس پہنچا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور انہیں جا کے کہا، غضب ہوا چاہتا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ تھا تو غلام، اس نے خوشامد کی، یا ہو سکتا ہے اس کی اچھی نیت ہو، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے والد محترم ساری جاگیریں عوام کو لوٹا رہے ہیں، آپ لوگ کیا کرو گے؟ اور جب بیٹے نے پوچھا کہ تم نے کیا مشورہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایسا مت کیجیے۔ تو عبد الملک کو فکر ہوئی کہ کہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ
خاموش نہ ہو جائیں، کہیں اپنے ارادے کو واپس نہ لے لیں کہ علماء بھی خاموش ہو گئے اور مذہب نے بھی غلط مشورہ دے دیا۔ اب فوراً انہوں نے کہا تم نے بہت زیادہ غلط مشورہ دیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس اقتباس کو عزیز طلباء آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم نہیں کرتے؟ دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کے جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ جی، اس طرح ہوتے ہیں نیک لوگوں کی کہ نیک بچے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حکمران تھے۔ وہ عادل وقت تھے۔ وہ عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا کیسے ان کے الٹ ہو سکتا تھا، ان کے برعکس ہو سکتا تھا؟ جب اسے پتہ چلا کہ ایسا مذہب نے غلط مشورہ دیا ہے تو فوراً اپنے والد کے پاس پہنچا۔ وہ آرام فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن بیٹے نے جگا دیا۔ باپ نے کہا کہ وہ جب جاگیں گے تو اس کے بعد مسجد میں جا کر اعلان کر دیں گے، لیکن بیٹے نے بہت اہم بات یاد دلا دی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جاگنے سے پہلے ہی آپ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی منادی کر دیں، ابھی اعلان فرما دیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ اٹھے اور مسجد چلے گئے۔ یاد رکھیں اس زمانے میں میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا۔ اس زمانے میں مسجد کے اندر شہر میں منادی کرا دی جاتی تھی اور مسجد کے اندر عوام جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے اعلان کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس سے پہلے کہ ان کا خاندان کوئی اور سازش تیار کرتا، انہوں نے اس سازش کے تیار ہونے سے پہلے ہی تمام عوام کو اکٹھا کیا اور ان کو بتا دیا، ان کو سمجھا دیا کہ یہ جاگیریں جو ہیں ان کی ہیں، وہ ان کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ بھی آپ دیکھیے بہت بڑی حقیقت ہے، بڑی اہم بات ہے کہ خاندان کے پاس جتنی جاگیریں تھیں اس تمام کا انتقال سمجھ لیجئے، یا جو تحریری سندیں ہیں وہ حکمران کے پاس یا بادشاہ کے پاس ہوتی تھی۔ اس طرح سے خاندان قابو میں بھی رہتا تھا۔ اور آج بڑی اچھا وقت آیا تھا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جاگیروں کے جو اسناد ہیں ان کو کینچی سے کتر دیا، یوں ان کا جو ثبوت ہے وہ مٹا دیا، وہ ختم کر دیا، تمام جاگیریں عوام کو لوٹا دیں، عدل قائم کر دیا۔ وہ غضب جو ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔
یہ ایک زرعی عہد تھا، زرعی عہد کا حکمران تھا۔ میں آپ کو اس پیراگراف کے اندر کچھ الفاظ کے معانی آئے ہیں وہ بتانا چاہوں گا۔ مجاز، حقدار، جائز قرار دینے والا، غضب، زیادتی، دستبردار ہونا، چھوڑ دینا، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، خواب راحت، میٹھی نیند، جانے پدر، باپ کی جان، منادی کرانا، اعلان کرانا۔ یہ الفاظ تھے جن کے معنی اور مفاہیم میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے اندر 2 شہروں کا ذکر آیا ہے، اس پورے پیراگراف کے اندر 2 شہروں کا ذکر آیا ہے، جس میں سے ایک یمن اور دوسرا یمامہ۔ یہاں پر جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جاگیریں موجود تھیں جو انہوں نے واپس کر دی۔ یمن جزیرہ نمائے عرب کے ساحل پر واقع شہر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو شہر ہے وہ یمامہ، یہ عرب کا مشہور شہر ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر بغاوت ہوئی تھی۔ مسلیمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جو ایک جھوٹا نبی تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، اور اس جہاد کے دوران مسلیمہ کذاب قتل ہو گیا، کیونکہ وہ جھوٹا کذب و افتراء کا سراپا تھا، وہ قتل